ہے۔ قرآن کریم میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا مالدار، سب سے مالدار آدمی تھا۔ اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اولاد بھی دی، بیٹیاں بھی دی، عزت بھی دی، نبوت بھی دی، شہرت بھی دی، مقام بھی دیا۔ امتحان آ گیا، بچے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہو گئی، مال سارا اجڑ گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اکیلے رہ گئے، بیوی رہ گئی۔ فوراً سجدے میں گئے اور سجدے میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو نے جب مجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا میرے بدن پہ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ پھر تیرا کرم ہوا، تیرے مہربانی سے اللہ مجھے جوانی بھی ملی، نبوت بھی ملی، مال بھی ملا، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا۔ اللہ اب تو نے ساری نعمتوں کو لے لیا، جب تو نے دی تو میں تیرا شکر ادا کرتا رہا، اللہ اب تو نے یہ ساری نعمتیں لے لی، میں تب بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مصائب آ گئے، مشکلات آ گئے، پریشانی آ گئی، لیکن حضرت ایوب کا یقین بڑھتا گیا، یقین بڑھتا گیا، صبر میں اضافہ ہوتا گیا، اور زبان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ اور پھر جب شیطان نے مداخلت کی، واقعہ لمبا ہے، ٹائم کم ہے، تو ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ جب سارے لوگ سو جاتے نا بادشاہ، تو اللہ کا دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، اتنی لمبی بیماری، سب نے چھوڑ دیا۔ ایک بیوی ہے، تنگ دستی اتنی آ گئی، غربت اتنی آ گئی کہ نبی کی بیوی لوگوں کے گھروں پہ مزدوری کر کے وہاں سے روٹی لا کر خامن کو کھلا دیے، ایسی کیفیت آ گئی۔ لیکن یقین بڑھتا گیا، صبر بھی بڑھتا گیا، شکر بھی بڑھتا گیا۔ پھر دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اے اللہ، اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچی، کہ شیطان نے مجھے اذیت پہنچائی۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ پروردگار عالم، شیطان نے ہمارے گھروں میں مداخلت کر کے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ میری حالت پہ رحم فرما۔ یہ دروازہ کس کا کٹکھٹایا بیماری کی حالت میں؟ کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ نے پھر آواز دی، فاستجبنا له فكشفنا ما به، فاستجبنا له فكشفنا ما به۔ ایوب، ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا، آپ کی فریاد کو سن لیا، آپ کے غم اور درد کو سن لیا۔ فكشفنا ما به من ضر، اور ہم نے آپ سے آپ کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، تو اللہ نے فرمایا تو مجھ سے مانگتا ہے، میں نے تیرے لیے راحت کے، اطمینان کے، صحت کے، تندرستی کے دروازے کھول دیے۔ فاستجب، ہاں ایسے کرو کہ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو، یہ تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ فرماتے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، چشمہ نکلے گا، پانی بھی پینا ہے، غسل بھی کرنا ہے، دیکھو میں تمہیں صحت کیسے عطا کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا، چشمہ نکلا، پانی بھی نوش فرمایا، غسل بھی کیا، پہلے کی طرح تندرست ہو گئے، حسین و جمیل ہو گئے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ ہم نے بھی اس مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ نے دوسرے پہ